سورہ نحل آدھے پارے ربع ماہ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ سب عبادت ہے۔ عبادت کے بعد ہر جگہ پر دعا رکھی گئی ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور ایک دعا وہ ہے جو کوئی دوسرا ہمارے حق میں کرتا ہے۔ جو ہماری دعائیں ہیں اس کے لیے وقت مقرر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فوراً قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد قبول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دعا ویسے ہی رہے اور ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن اللہ اس دعا کو ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے بدلے خوب اجر و ثواب کل قیامت میں عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات ہم کسی دوسرے کو کہتے ہیں دعا کیجئے گا، تو وہ دعا کرتا ہے، وہ ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے دل سے خود دعا نکلتی ہے، اور وہ جو صورت ہوتی ہے وہ ہے کسی کا خیال اور خدمت۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 2 دینار دیے اور فرمایا کہ ہمارے لیے ایک بکری خرید کے لے آؤ۔ وہ صاحب ایک بازار میں اوپن مارکیٹ میں چلے گئے، اور وہاں انہوں نے ایک بکری خریدی، اور جو 2 دینار تھے اس کے بدلے انہوں نے بکری خریدنے کے بعد اس کو لے گئے اور دوسری جگہ لے جا کر کھڑے ہو گئے بیچنے کے لیے۔ وہ بکری بازار کے دوسرے حصے میں 4 دینار کی بک گئی۔ وہ پھر آئے، پھر 2 دینار کی انہوں نے ایک بکری اور خرید دی، اور اب وہ بکری لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور عرض کی حضور یہ آپ کی بکری اور یہ آپ کے 2 دینار۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پیسے اسی وجہ سے دیے تھے کہ تم خرید کے لاؤ۔ عرض کی حضور خریدی تو ہے، لیکن میں نے جو بکری خریدی تھی وہ کسی اور کو 4 کی بیچ دی، پھر دوبارہ 2 کی خرید دی، تو اب آپ کو بکری بھی مل گئی اور یہ پیسے بھی واپسی ہو گئے، یہ خدمت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا فرمائی، اے اللہ اس کے خرید و فروخت اور تجارت میں برکت عطا فرما۔ اب جو انہوں نے خدمت کی اور سرکار کے دل سے دعا نکلی، ویسے تو آپ کی دعا ہی ہے امت کے لیے، لیکن یہ خصوصی خدمت ہے۔ جب خدمت کرنے کے بعد دعا ملی تو اب صورتحال یہ تھی کہ ان کے لیے دعا اتنی مقبول ہوئی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں اگر مٹی بھی بیچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سونا بیچنا تو ہے ہی ہے، یعنی مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو تو برکت ہو جائے۔ تو ایک وہ ہے جو ہم کسی کو کہتے ہیں دعا کیجئے گا، اور ایک وہ ہے کہ کسی سے دعا لینا، ماں باپ سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، کسی صالح آدمی سے کہنا کہ دعا کیجئے گا، یہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی خدمت کر کے وہ خود دعا دے، تو وہ جو خوشی پر دعا ہوگی نا وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عزیزوں کی، والدین کی، صالحین کی، بزرگوں کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہیں وہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ سورہ نحل
ایک آیت مبارکہ جس پر آخر کے اندر پچھلے ہفتے درس مکمل ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بنایا اور بنانے کے بعد وہ تمہیں ایسی عمر کی طرف پھیر دیتا ہے کہ جہاں جا کر تم جانی ہوئی بات کو بھی بھول جاتے ہو۔ ارذل عمر، تو میں نے کہا تھا کہ عمر ایک کیفیت جو قرآن نے بیان کی ہے کہ انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کی دماغی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ مانگی۔ اچھا، اب یہ تو عمر کی بات ہے، بعض علماء نے کہا یہ 75 سال کی عمر ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ عمر وہ نہ آئے لیکن اس سے پہلے دماغی کیفیت کو سلب کر لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے اس کیفیت سے محفوظ فرما۔ کبھی دماغی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کسی نشے میں مبتلا ہو جائے، اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی دنیاوی حادثے کا شکار ہو جائیں، کسی غم کا شکار ہو جائیں۔ تو کتنے ہی نوجوان ہیں جو دیوانے بنے پھر رہے ہیں، جو کچروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جو غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، کل تک وہ صحیح تھے، آج ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اور اس بات کی طرف دلالت ہے کہ تم اللہ کی طرف ہی رجوع کرو، کوئی اور اس کیفیت میں نہ لے جا سکتا ہے نہ واپسی لا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھانے کی ہے جو میں نے ابھی جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ انسان مایوس نہ ہو، حرص اور لالچ کی اس کیفیت کو نہ پہنچے کہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، یا اسے ایسا ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ نعوذ باللہ بعض لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں، یہ اعتراض آپ کا حق ہے ہی نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، جسے چاہے جتنی فضیلت دے دے۔ فرمایا اگر سکون لینا چاہتے ہو تو پھر جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، وہ اس کے نصیب کا ہے، جو میرے نصیب کا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ نے مجھے دیا۔ اس بات کو بھی ارشاد فرمایا ہے 25ویں پارے سورہ شورى میں کہ اگر ہم سب کو برابر کرتے تو ایسی صورت میں دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ مثال ہے کہ اگر سارے ایک ہی سٹیٹس کے لوگ ہوں تو ایک اسٹیٹس والا اپنے برابر کسی کیسے خدمت کرے، اس کے ماتحت رہ کے کیسے کام کرے، اس کے حکم پہ کیسے عمل درآمد کرے؟ تو بتائیے کہ جب اسے کپڑے دھلوانے ہوں تو دوسرے کو وہ کہے خود دھو لے بھائی، جب اسے کپڑے سلوانے ہوں وہ کسی کو وہ کہے خود سی لے بھائی۔ اب بتائیے ایک ہی آدمی اپنا سارا کام سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی ایک حصے میں ماہر ہوگا یا 2 حصوں میں کسی میں اس کے پاس علم ہوگا یا صلاحیت ہوگی، وہ ہر جگہ کام اس مہارت سے نہیں کر سکتا، یہ انسان کی صلاحیت سے الگ ہے۔ کسی کو بیج بونا ہے، کسی کو کھیتی باڑی چلانی ہے، کسی کو روٹی پکانی ہے، کسی کو کپڑے سینے، کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، یہ سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا تاکہ میں آپ سے، آپ مجھ سے، آپ کسی اور سے، وہ آپ سے رابطے میں رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشقت کرتے رہیں، اس کے عوض ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ اللہ ہی ہے کہ جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
جس کے ماتحت آپ ہیں تو کوئی ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے آپ کے ماتحت کر رکھا. فَمَا الَّذِي فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ. تو وہ لوگ جنہیں ہم نے فضیلت دی اپنے رزق سے، کیا وہ غلام جن پر انہیں فضیلت دی گئی ہے وہ دونوں برابر ہیں؟ جب برابر ایک انسان دوسرے انسان کے نہیں ہے، صرف مال کی زیادتی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے علاوہ بتوں کو پوج رہے ہیں، ان کی عبادتیں کر رہے ہیں، تو ایک پتھر مخلوق بے جان بے سمجھ اس خالق و مالک قادر مطلق کے برابر ہو جائے؟ جب دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خالق اور ایک بے جان پتھر مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تمہیں کیا عقل نہیں کہ تم خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہو؟ کتنی شاندار مثال دی ہے. افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ فرمایا اللہ کون ہے؟ پوچھتے ہو، سنو. واللہ، اور اللہ وہ ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں. وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پوتے خدمتگار مقرر کر دیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا وہ کسی باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ بڑی شاندار ہے کہ ہر انسان صرف اپنے گھر پر غور کر لے کہ اللہ نے اس کی نسل اس کی بیوی سے چلائی، اور اس کے بعد اس کو جو بیٹے اور پوتے دیے. تو بعض تفاسیر میں آتا ہے حفدہ کا ایک معنی پوتا ہے اور ایک معنی ہے خدمتگار، اور اولاد بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے بلا عوض، اور اپنے لیے بخشش کا سامان سمجھتی ہے. اور اسلام کی تعلیم تو یہی ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو اپنے بڑوں کی خدمت نہیں کرتے، لیکن بہرحال کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں وہ اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے. تو اللہ کو جانتے ہو تو اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا، تمہاری ازواج کو بھی بنایا، تمہاری نسلوں کو بھی بنایا. تو پھر تم چھوڑ کر کہیں اور کیوں جاتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم ماتھے ٹیکتے ہو، وہ گائے ہے، وہ بھینس ہے، وہ پتھر ہے، وہ سانپ ہے، وہ اور اسی طرح سورج چاند ہیں، ان میں سے کس نے کس کو بنایا؟ یہ تو خود وہ ہیں جن کو بنایا گیا. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا. اس سے جو فطرت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، جو آج ایک دنیا میں عذاب کی صورت آنے والی ہے. اللہ محفوظ رکھے کہ قوم لوط کو اللہ نے برباد کیا تھا اور پوری قوم کو زمین سے اٹھا کر پلٹ دیا گیا تھا، آگ کی برسات کی گئی تھی. لیکن آج قوم دوبارہ اسی عمل کی طرف جا رہی ہے. غیر مسلموں کے یہاں بڑی تیزی سے یہ کام چل رہا ہے، قانونی ہو گیا ہے. جس کو ٹرانسجینڈر مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے، اور باقاعدہ وہ کر رہے ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں قانونی، عرصے سے چل رہا ہے. اب تو باقاعدہ جو اخبار میں آیا ہے کہ امریکہ کے صدر نے باقاعدہ USA میں قانونی طور پہ سائن کر دیے کہ بھئی ٹھیک ہے، قانونی ہے، شادی کر لیں. اب یہ سلسلہ مسلم ممالک کے اندر بھی بڑی تیزی سے فتنہ پل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. لوگ اس کے حامیان آ گئے ہیں، ایسے لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، دنیا کی چکا چوند ان کے اوپر، چمک ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، عام پبلک اس کی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ فطرت کے بالکل خلاف ہے. اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے
ازواج بنائی ہیں اور ان سے تمہاری آل اولاد اور پوتا پوتی کو مقرر کیا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نر سے نر یا مادہ کوئی پیدا ہو جائے. اب کوئی کہے کہ بھئی حضرت آدم سے بھی تو حضرت حوا بنی، تو یہ بتانا مقصود ہے وہاں فطری پیدائش نہیں ہے، وہاں اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بناوٹ ہے. اگر تم اس طرف جاؤ گے تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کیسے بن گئے؟ نہ تو ان کے والد ہیں، نہ ان کی والدہ ہیں، ان کو کس نے بنایا؟ تم دوسرے سیکنڈ فرد کی طرف جا رہے ہو، یہ تو بتاؤ فرسٹ کس نے بنایا؟ تو تمہیں خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار، اس پر ایمان اور اس کی خالقیت کا خود بخود علم حاصل ہو جائے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا بتوں کی، فلاں کی فلاں کی، اور وہ ایسے ہیں کہ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان عبادت کرنے والوں کے لیے ذرہ برابر رزق کے مالک نہیں ہیں. ذرہ برابر کوئی ایک شے دکھا دو کہ ان دیوی دیوتاؤں نے یا ان بتوں نے بنائی ہو. من السماوات والارض شیئا، چاہے وہ آسمان و زمین، کچھ بھی، کہیں بھی کوئی ایک شے دکھا دو، کسی شے کے مالک نے. ولا یستطیعون، اور وہ بن بھی نہیں سکتے. کیوں؟ وہ خود بے قدرت ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، لہذا اللہ کی مثال مت بناؤ، اللہ کی طرح کسی کو مت ٹھہراؤ. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ جن لوگوں کا رد ہو رہا ہے وہ ہے غیر معبود کی عبادت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت دنیا کا کہ لوگ بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الحاد، لا مذہب. یہ بھی ایک سلسلہ بڑھ رہا ہے. بولا یار یہ مذہب جو ہے نا یہ تفرقے کا باعث ہے، آپس میں لڑائی کا باعث ہے، مذہب ہی چھوڑ دو. نہ عیسائیت بنو، نہ قبول کرو، نہ یہودیت قبول کرو، نہ اسلام قبول کرو، کچھ بھی نہیں، بس ہم انسان ہیں. ایسا فلسفہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، باہر کی دنیا میں بھی چل رہا ہے. بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کس نے کہا کہ تم جانور ہو؟ تم انسان ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے یہ فطری معاملہ ہے کہ انسان کا جھکاؤ کسی نہ کسی طرف ہوگا. تو جس طرف تم جانا چاہتے ہو، جو فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ماتحت ہو جاؤ، اس کے احکام کی پابندی کرو. دوسری بات کہ یہ جو فتنے فساد ہیں یا یہ جو لڑائیاں ہیں، یہ اگر آپ مذہب سے نکال بھی دو گے تب بھی ہوگی. یہ فطری معاملہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف شیطان اکساتا ہے. اور کیا وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں ماننے والے، وہ مر نہیں رہے، وہ ایک دوسرے کو مار نہیں رہے، وہ ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہیں کر رہے، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں. یہی وہ کیفیت ہے انسان جب مذہب سے ماورا ہو رہا ہے تو وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے جو اپنی انسانیت کو ہی کھو بیٹھا ہے. وہ کتوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، کتوں کی طرح 4 پاؤں سے چل رہے ہیں، منہ میں لگامیں ڈالی ہوئی ہیں، کتوں کی طرح جانوروں کے ساتھ کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، غیر فطری عمل میں مبتلا ہیں. یہ سب مذہب سے دوری کا سبب ہے. اگر مذہب کو صحیح طور پہ فالو کیا جائے اور دین اسلام ہی حق ہے تو الحمدللہ اسلام پہ عمل کرنا اسے اتنا بلند کر دیتا ہے. جو اللہ کے ولی ہیں
نبیوں کی بات نہیں کر رہا، ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو فرشتوں سے بھی افضل بنا دیتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تم اللہ کی طرح کسی کو مت ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں مثال دیتا ہوں دو بندوں کی، دو آدمیوں کی۔ فرمایا ضرب اللہ، اللہ مثال دے رہا ہے مثلاً عبداً، ایک ایسے غلام کی، مملوکاً جو کسی اور کی ملکیت میں ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی شے کا مالک نہیں ہے، کیونکہ غلام کا مسئلہ یہی ہے کہ غلام جو کمائے گا وہ آقا کا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہترین رزق عطا کیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ ہمارے دیے ہوئے سے صبح و شام کھلے بند اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک وہ غلام جو کسی شے کا مالک ہی نہیں، اور ایک وہ کہ جسے ہم نے دے رکھا ہے وہ صبح و شام خرچ کر رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دو برابر نہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دینے والا اور ایک لینے والا برابر ہو جائے؟ ایک خالق بنانے والا اور ایک بننے والی مخلوق برابر ہو جائے؟ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اچھا اب میں عرض کروں گا کیا یہ سارے پاگل ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ بے عقل ہیں؟ نہیں۔ یہ جانتے ہیں لیکن اس کی جو حقیقت یا اس کے انجام سے نہ بے علم ہے، یہ کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ اس بارے میں یعنی سمجھائیے کہ لا علم ہے، کیونکہ ان کی جو رسائی ہے وہ صرف دنیا تک ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ہی ہم نے جو کچھ کرنا ہے، اچھا برا، بس یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، یہ لفظ بھی سناؤ، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ اس کیفیت کے اندر جا کر انسان اچھے برے کی تمیز کھو ڈالتا ہے، پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ سیاہ سفید کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی تو ہم نے اگلی زندگی کے لیے بنائی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہ تو زندگی مختصر ہے، ہم نے تمہیں طویل زندگی کے لیے بنایا ہے، تم اسی کو سب کچھ نہ سمجھو، اس پر تو سفر کر کے تمہیں ایک لمبے سفر کے لیے جانا ہے۔ تو کیا جو اپنے منزل مقصود تک جانے کا تقاضا رکھتا ہو، جانے کا ارادہ رکھتا ہو، تو کیا وہ سفر میں ہی پوری آسائشیں استعمال کر کے اسی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، یا اس کو مختصر سے مختصر کر کے منزل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے؟ بس یہی ایک فلسفہ اسلامی ہے، اور وہ غیر مسلموں کا فلسفہ ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، اور ہمارے اسلام یہ کہتا ہے دنیا سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے۔ اب 2-3 آیتیں ہیں تسلسل سے اپیل کرنے والی، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ تمہیں 2 آدمیوں کی مثالیں دے رہا ہے۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ایک تو ہے گونگا، لا يقدر على شيء، جو کسی شے پر قادر نہیں ہے، کچھ بول نہیں سکتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، جہاں بھی اسے بھیجا جاتا ہے کوئی خیر کی بات لے کر آتا ہی نہیں ہے، بتا ہی نہیں پاتا۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، کیا یہ اور وہ جس کو یہ صلاحیت ملی ہوئی وہ خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کی باتیں کرتا رہتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے پر بھی ہے، تو کیا بتاؤ وہ گونگا اور یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح کافر اور مسلم برابر نہیں، بلکہ یہ سیدھے راستے پر ہے اور وہ بھٹک رہا ہے۔ مزید فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کا غیب کا علم کہ کیا ہونے والا ہے، اور تم بار بار تقاضا کرتے ہو قیامت، تو سنو وما امر الساعۃ الا کلمح البصر یہو اقرب، قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے پلک بند کر کے کھولنا، یا اس سے بھی قریب ترین، تمہاری پلک ابھی آنکھوں کے دوسرے حصے پہ رکے گی نہیں، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ معاملہ اتنا سہل ہے کہ جس طرح آنکھوں کو بند کر کے کھولنا، پلک جھپکنا، یا اس سے بھی ہلکا، یہ اللہ کے علم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کے مخالف ہیں، جب ان کی سزا ہوتی ہے، جب ان کی پکڑ ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے اپنا سینہ چوڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اگلے لمحے ان کی موت ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کل تک وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کیا کرتے تھے، آج وہ مجبور محض ہو کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی بت بچانے والا، نہ اس کا مال بچانے والا، نہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے بچانے والے، جو کل تک اس کی واہ واہ کرتے تھے، ہٹو بچو ہٹو بچو، کل جب یہ سڑ رہا ہے اس کو کوئی بچانے والا نہیں، کوئی اسے صحت دینے والا نہیں، وہ فقط اللہ قادر مطلق ہے۔ فرمایا اللہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا ہے۔ واللہ جعل لکم، اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے دل بنائے۔ تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تمہارے کان، تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارا دل، سوچنے سمجھنے سننے دیکھنے، ساری صلاحیت ہم نے بنائی، تو پھر تم کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آخری آیت مبارکہ اور ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا الم یروا الی الطیر، کیا یہ لوگ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ مسخرات فی جو السماء، یہ فضا کے اندر معلق ہوئے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں۔ اب جسم ہے نا، بھاری جسم، تو سائنس کا تقاضا تو یہی ہے کہ جسم ثقیل کو زمین کھینچتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ زمین پہ گر جائیں، لیکن یہ اتنا بھاری بھرکم جسم اوپر کیسے معلق ہوا ہوا؟ ما یمسکہن، بتاؤ تو صحیح ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ الا اللہ، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے ان آیتوں میں بڑی نشانی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس دین سے وابستہ کیا، صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دی، اپنے کلام پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دی۔ اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کیا جائے، سارے بت دوسروں کے آسرے سب ختم ہو جائیں گے، بس اللہ پہ کامل بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔